بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عائد رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل۔ حضرت ابن عائد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے پاس تشریف لائے۔ فلما وضع، جب میت کو نیچے رکھ دیا گیا، قال عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لا تصلی علیہ یا رسول اللہ فإنہ رجل فاجر، یا رسول اللہ آپ اس بندے کی جنازہ کی نماز نہ پڑھائیں، اس لیے کہ یہ فاسق آدمی ہے۔ فالتفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الناس، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف مڑے، فقال، فرمایا هل رآہ احد منکم علی عمل الاسلام، فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص نے بھی اس کو کوئی اسلام والا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی وہ چیزیں جو بنیادی طور پر اسلام کے ارکان میں آتی ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، تو ان میں سے کسی کام میں اس کو کرتے ہوئے اور یہ نیکی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ فقال رجل، ایک بندے نے کہا نعم یا رسول اللہ، حرس لیلۃ فی سبیل اللہ، اس نے کہا جی میں نے اس کو دیکھا ہے، ہمارے ساتھ جہاد میں ایک مرتبہ رات کو یہ پہرے پر تھا۔ تو اور جہاد میں رات کو پہرا دینا اللہ کے ہاں بہت بڑی عبادت ہے، شاعر اسلام میں سے ہے جہاد۔ فصلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سنی تو اس کا جنازہ پڑھا دیا۔ وحث علیہ تراب، اور جب اس کو قبر میں اتارا تو اس کے اوپر مٹی ڈالی، جیسے منہا خلقناکم، پہلی مٹھی پہ، وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تیسری مٹھی پر پڑھا جاتا ہے۔ وقال اصحابک یظنون انک من اہل النار وانا اشہد انک من اہل الجنہ، پھر اس بندے کو یعنی میت کو خطاب کر کے فرمایا کہ تیرے یہ دوست سمجھتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، جبکہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ انک من اہل الجنہ، تو جنت والے لوگوں میں سے ہے۔ وقال یا عمر، اور فرمایا کہ اے عمر، انک لا تسأل عن اعمال الناس ولکن تسأل عن الفطرہ، عمر تیرے سے لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، البتہ جو فطرت ہے اس کے بارے میں، یعنی دین اسلام کے بارے میں سوال ہوگا کہ مومن تھا یا نہیں تھا۔ یہ روایت امام بہقی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ اس روایت سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ جس شخص کے دل میں ایمان ہو تو وہ مسلمانوں میں شمار ہوگا، اور اس ایمان کے لیے علامت مسلمانوں کی جو عبادات ہیں ان میں شامل ہونا ہے، کہ مسلمانوں جیسی عبادات کرتا ہو اور مسلمانوں کے ساتھ نیک اعمال میں شریک ہو، تو یہ اس کے ایمان کی گواہی کے لیے کافی ہیں۔ کسی کا سینہ کھول کر اس میں ایمان کو دیکھنا، اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ بندہ ظاہری طور پر مسلمان ہے، ٹھیک ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ اس کو مسلمان سمجھا جائے، مسلمانوں میں شریک رکھا جائے۔ ہمارے ہاں ایک خاص سلسلہ یہ ہے کہ کسی کو جب دین سے دور کرنا ہو یا دین سے باہر نکالنا ہو تو اس کو کفر کی دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے عجیب عجیب حرکات کی جاتی ہیں۔ جب ایک شخص کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، بظاہر وہ دین کے کسی چیز کا انکار بھی نہیں کر رہا، تو اس کو مسلمان ہی سمجھا جائے۔ یہی مطلب تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے کا کہ ایک شخص جہاد میں شریک ہوا، کلمہ بھی پڑھتا ہے، اس کے اسلام کی گواہی بھی موجود ہے، تو اس کو فاجر نہ کہا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو مرنے کے بعد پھر اس کے گناہوں کو ذکر نہ کیا جائے۔ دوسری حدیث میں اس کی صراحت بھی ہے، اذکروا موتاکم بالخیر، کہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کا جب ذکر کرو تو اچھی چیزوں کے ساتھ ذکر کرو، اس کی برائیوں کو چھوڑ دو۔ وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، لیکن جب لوگوں کے درمیان اس کا ذکر ہو تو اچھے الفاظ کے ساتھ اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ تیسری بات، بعض دفعہ کوئی شخص ایمان کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے لیکن وہ ایسا اعلانیہ گناہ کر کے جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس پر نماز جنازہ تو پڑھی جائے گی، عام لوگ تو پڑھیں گے، لیکن فقہا نے لکھا ہے جو مقتدا لوگ ہیں وہ اس کے جنازے میں شرکت نہ کریں۔ مثلا کوئی شخص اگر کسی شادی شدہ عورت کو لے کر بھاگ جاتا ہے
اور اس کو پھر قتل کر دیا جاتا ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ ایک شخص خودکشی کر لیتا ہے، اپنے آپ کو خود مار دیتا ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ تو ایسے شخص کا جنازہ پڑھا جائے گا، بغیر جنازے کی اس کی تدفین نہیں ہوگی، لیکن اس کے جنازے میں جو امام عام طور پر جنازہ پڑھاتا ہے وہ شرکت نہ کرے۔ علاقے کا MNA ہے، MPA ہے، وہ اس جنازے میں شرکت نہ کرے۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، تو مسلمان، لیکن زندہ لوگوں کے لیے ایک تنبیہ ہو کہ جی فلاں آدمی نے خودکشی کی تھی تو اس کا جنازہ امام نے نہیں پڑھا تھا، کسی اور نے جنازہ پڑھایا تھا۔ جنازہ پڑھا جائے گا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھا، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، مسلمان ہے، لیکن جو مقتدا لوگ ہیں، جن پر لوگ نظر رکھتے ہیں جنازوں میں، وہ لوگ اس جنازے میں شرکت نہ ہوں، شریک نہ ہوں، تاکہ زندہ لوگوں کے لیے تنبیہ ہو، وہ اس طرح کے اعلانیہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ آخری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر انسان کے کچھ اعمال ظاہراً ہوتے ہیں، کچھ باطناً ہوتے ہیں۔ ایک شخص بند کمرے میں گناہ کر رہا ہے، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، اللہ نے ہمیں مکلف نہیں کیا کہ ہم اس کے گناہ لا کر چوک میں بیان کریں لوگوں کے سامنے۔ اور ایک شخص وہ ہے جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ شخص اس گناہ میں مبتلا ہے، سزا اس کے لیے متعین ہوتی ہے۔ اور حدیث میں ہے لِكُلِّ أُمَّتِي مُعَافًا إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، اللہ تعالیٰ میری امت کے ہر بندے کو معافی دے دیں گے، لیکن کھلم کھلا اعلانیہ گناہ کرنے والے، ان کے لیے معافی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اعلانیہ گناہ کرنا یہ گناہ نہیں ہے، اصل میں اللہ کے احکامات سے بغاوت ہے، اور بغاوت کی سزا پھر ملا کرتی ہے۔ بغاوت کی سزا دیے بغیر دنیا میں کوئی نظام نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ایک قانون ہے، اس میں پھر اس کو سزا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔